محمد صاحب کا مدینے میں داخلہ۔ محمد صاحب جب مدینہ میں تشریف لائے اور اپنے ماموں کے قبیلے بنو نجار قبیلے میں گئے، تب جو لوگ مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، انہی لوگوں کو محمد صاحب نے انصار کہا۔ انہی میں سے ایک شخص ابو ایوب انصاری تھا، جس کے گھر پر محمد صاحب ٹھہرے۔ اسی وجہ سے آج وہاں پر مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ محمد صاحب اپنے ماموں کے قبیلے بنو نجار میں خود کو محفوظ محسوس کرنے کے بعد، یعنی محفوظ مکمل ہونے کے بعد، اس انسان ابو ایوب انصاری کو حکم دیتے ہیں، اے ابو ایوب ادھر آؤ اور ہمارے لیے آرام کی جگہ تیار کر دو۔ یعنی نبی کی ایٹیٹیوڈ والی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ خیر، ابو ایوب نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد محمد صاحب کی بیویاں اور دونوں بیٹیاں، جس میں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور ساتھ ہی ان کے رشتہ دار اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو عبداللہ بن ابو بکر اپنے گھر والوں کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں، لے کر آ گیا تھا۔ البتہ نبی محمد صاحب کی ایک بیٹی زینب، یہ ابو لاش کے پاس ہی رہ گئی تھی، جس کو انہوں نے آنے نہیں دیا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب مدینہ پہنچے تو یہاں زمین بہت ہی سخت اور بے جان دکھائی پڑتی تھی، اور یہاں بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں۔ جو پانی تھا وہ بھی سڑا ہوا تھا، یعنی کافی پرانا گڈھوں میں بھرا ہوا پانی تھا، جس کے پینے کی وجہ سے مکہ میں آئے ہوئے لوگ بیمار پڑ گئے، جس میں سے میرے ابا حضرت ابو بکر کو بخار آ گیا اور ہمارا غلام بلال بھی بیمار پڑ گیا۔ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو وہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی۔ شاید اس کی وجہ وہاں کا گندا پانی اور بے حد گرم موسم تھا، اور پانی کی کمی سے ڈی ہائیڈریشن اور جسمانی اینٹی باڈیز کا اس ماحول کے حساب سے نہ ہونا بھی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں دیکھنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد صاحب نے مدینہ میں پھیلی ہوئی وبا یعنی بیماری کے علاج کے لیے اونٹنی کے دودھ میں اونٹ کا پیشاب ملا کر پینے کی ترکیب بتائی تھی، اور لوگوں نے ایسا کیا بھی، جو کہ ایک اور اسلام کی جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خیر، آگے تبری میں آتا ہے کہ ایک دن عائشہ محمد صاحب کے پاس آ کر انہیں خبر دیتی ہے کہ مدینہ میں بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو بخار، الٹیاں اور پیٹ درد کی دقت بنی۔ لیکن تب شاید اللہ اور محمد صاحب کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اس لیے بیچارے نبی نے لوگوں کو اونٹ کے پیشاب کو اونٹنی کے دودھ میں ملا کر پینے کی صلاح دی۔ کافی ریسرچ کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ مدینے کی آب و ہوا کی بیماری ایسے ہی بنی رہی، اور بعد میں ہجرت کرنے والے لوگ اس آب و ہوا کے طریقے میں ڈھل گئے